بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام سامعین، نماز کے مسائل کئی ایک آپ سماعت فرما چکے ہیں، اور انہی سلسلے میں سے ایک سلسلہ جو ابھی چل رہا ہے وہ ہے صف کے مسائل. صف کے مسائل سے متعلق بھی کئی ایک مسئلے آپ تک پہنچائے جا چکے ہیں، اور انہی میں سے آج کے اس درس میں مسئلہ نمبر 158 سے لے کر 162 تک پیش کیا جا رہا ہے. مسئلہ نمبر 158، ستونوں کے درمیان صف بنانا ناپسندیدہ عمل ہے. آپ مساجد وغیرہ میں جائیں، دیکھیں لوگ دو کھمبوں کے بیچ میں، دو ستونوں کے بیچ میں صف بندی کرتے ہیں، حالانکہ شریعت کی نگاہ میں یہ عمل ناپسندیدہ ہے. اور اس مسئلے کی دلیل عن معاویہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال كنا ننہى ان نصف بین السواری علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونطرد عنها طردا، رواہ ابن ماجہ. حضرت معاویہ بن قرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں عہد رسالت میں ستونوں کے درمیان صف بنانے سے روکا جاتا اور وہاں سے ہٹا دیا جاتا تھا. یہ روایت ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. سامعین کرام، مسئلہ نمبر 159 ہے. دو آدمیوں کی جماعت ہو، صرف دو ہی آدمی ہوں، ان کی جماعت ہو تو دونوں کو ایک ہی صف میں برابر کھڑا ہونا چاہیے، امام بائیں جانب اور مقتدی دائیں جانب. ایسا نہیں ہوگا کہ جس طرح دو سے زیادہ لوگوں کے جب جماعت ہوتی ہے تو امام آگے ہوتا ہے اور مقتدی پیچھے ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوگا، چونکہ دو ہی لوگ ہیں تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے، اور امام بائیں جانب اور مقتدی دائیں جانب ہوگا. اور اس مسئلے سے متعلق ایک روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے، مسئلہ نمبر 144 پہ. وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بہ وبأمہ او خالتہ قال فاقامنی عن یمینہ واقام المرأة خلفنا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی ماں یا اس کی خالہ کے ساتھ نماز پڑھائی. حضرت انس تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہ ان کی ماں یا ان کی خالہ تھی. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے جانب کھڑا کیا اور عورت کو پیچھے کھڑا کیا. تو دو لوگوں کی، دو ہی مرد تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت انس. تو جب دو لوگوں کی امامت ہو، دو لوگوں کی جماعت ہو رہی ہو، تو ایسے وقت میں امام اور مقتدی دونوں برابر کھڑے ہوں گے اور امام بائیں جانب ہوگا. مسئلہ نمبر 160، عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. اسی روایت سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک دوسری اور روایت مروی ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال صلیت انا ویتیم فی بیتنا خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم وامی ام سلیم خلفنا، رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک یتیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنے گھر میں نماز پڑھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک یتیم بچہ تھا، ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی. اور کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امی ام سلیم خلفنا، میری والدہ ام سلیم ہم سب کے پیچھے تھیں، یعنی وہ تنہا تھیں. اسے بخاری کے اندر روایت موجود ہے.
اس حدیث سے مسئلہ مستنبط ہوا کہ عورت تنہا صف میں کھڑی ہو سکتی ہے. ظاہر سی بات ہے وہ اکیلی تھیں اور مردوں کی صف میں عورت کھڑی نہیں ہو سکتی ہیں. حضرت ام سلیم ان دونوں کے پیچھے اکیلے صف میں کھڑی تھیں. مسئلہ نمبر 161. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیں سیدھی کرنے کی تاکید فرمائی ہے. مسئلہ نمبر 162. صف میں کندھے کے ساتھ کندھا اور قدم کے ساتھ قدم ملانے کی تاکید کی گئی ہے، اسے ملانا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اقیموا صفوفکم فانی اراکم من وراء ظہری وکان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدمہ. رواہ البخاری. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صفیں سیدھی رکھا کرو، میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں، یعنی پیچھے سے دیکھتا ہوں. چنانچہ ہم میں سے ہر آدمی اپنا کندھا ساتھ والے نمازی کے کندھے سے اور قدم اس کے قدم سے ملا کر کھڑا ہوتا. یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یہاں پہ ایک چیز یعنی دونوں مسئلوں کی یہاں پہ جو بتایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں سیدھی کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے اور کندھے سے کندھے ملانے کی بھی تاکید کرتے تھے. اس روایت کے اندر جو یہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں اپنی پشت سے دیکھتا ہوں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پشت سے دیکھنا یا پیچھے سے دیکھنا یہ ایک معجزہ تھا. سامعین کرام، صف کے مسائل سے متعلق یہ آخری مسئلہ تھا اور انشاءاللہ آنے والے درس میں جماعت کے متعلق مسائل پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث سے متعلق نماز پڑھنے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.